زمین کی ساخت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اس کے بارے میں دو مختلف طریقوں سے بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہاں آدھی زمین کا خاکہ ہے یہ، اور اس میں بھی ہم اس کو مزید دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ بائیں طرف ہم زمین کی تہوں کی کیمیائی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے، اور دائیں طرف ہم زمین کی پرتوں کی میکینیکل پراپرٹیز یا خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے کیمیائی پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ نسبتاً آسان ہے۔ تو سب سے باہر کی تہ زمین کی کرسٹ ہے، اور یہ سالڈ یا ٹھوس حالت میں ہوتی ہے۔ یہ سب سے پتلی پرت ہے اور اس کی سطح یکساں نہیں ہوتی۔ یہ پرت دو طرح کی ہوتی ہے، سمندری پرت اور بر اعظمی پرت۔ سمندری پرت ایک پتلی پرت ہے، اور یہ موٹی پرت یہاں جہاں میں نے نشان بنایا ہے یہ بر اعظمی پرت ہے جو سمندری پرت سے زیادہ موٹی ہے۔ اس کے برعکس سمندری پرت تقریباً 5 یا 10 کلومیٹر پتلی ہوتی ہے۔ اور جب ہم سمندری کرسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم سمندروں کے پانی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس چٹان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو سمندروں کے نیچے موجود ہے یا جس نے پانی کو نیچے روک رکھا ہے۔ اگر آپ سمندر کی تہ میں جاتے ہیں اور ڈرل کرتے ہیں تو آپ کو اس ساختی تہ سے گزرنے کے لیے تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر تک ڈرل کرنا پڑے گا، اور براعظمی پرت تقریباً 10 سے 70 کلومیٹر موٹی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں سخت اور ٹھوس چٹانوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اب اس کے نیچے اگلی تہ جو دراصل حجم کے لحاظ سے زمین کی سب سے بڑی تہ ہے، یہ مینٹل کہلاتی ہے۔ اسے ہم کرسٹ سے الگ کرتے ہیں کیونکہ یہ مختلف قسم کی چٹان یا پتھروں پر مشتمل ہے۔ مینٹل سمندری اور براعظمی پرت کے بالکل نیچے سے شروع ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2900 کلومیٹر گہرائی میں جاتی ہے، یا اس کی جو موٹائی ہے وہ 2900 کلومیٹر ہوتی ہے، اور یہ کرسٹ سے بہت زیادہ موٹی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 5 سے 70 کلومیٹر تک موٹی ہوتی ہے۔ اب آپ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جائیں تو آپ کو زمین کا سب سے کثیف یا ڈینس حصہ ملے گا جو کور کہلاتا ہے۔ خاص طور پر جب ہم زمین کی میکینیکل خصوصیات کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ جتنا گہرائی میں جائیں گے آپ کو اتنا زیادہ ڈینس ایلیمنٹس یا اتنے ہی زیادہ کثیف عناصر ملیں گے، اور درجہ حرارت اور دباؤ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ کور کی ساخت مینٹل اور کرسٹ سے مختلف ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خاص طور پر دھاتیں، لوہا اور نکل پر مشتمل ہے۔ یہ تو تھی زمین کی تہوں کی ساخت کیمیائی نقطہ نظر سے۔ اب انہی تہوں کی میکینیکل خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زمین کی سب سے باہر کی سخت پرت کرسٹ ہے، اور یہ پرت یہاں پر مینٹل کا ٹھنڈا سخت ٹھوس حصہ ہے۔ اس کے اجزاء بر اعظمی کرسٹ سے مختلف ہیں، لیکن ہیں دونوں ہی سخت یا ریجڈ۔ اگر ہم مینٹل کی اس تہ کو کرسٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اسے ہم لیتھوسفیئر کہتے ہیں۔ لیتھوسفیئر کی موٹائی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ زمین کی سطح پر کہاں موجود ہیں۔ عمومی طور پر یہ پرت 10 سے 200 کلومیٹر موٹی ہوتی ہے۔ 10 کلومیٹر موٹائی والے وہ حصے ہیں جہاں مینٹل میں گرم دھبے ہیں، اور یہ لیتھوسفیئر کے حصوں کو تحلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ تھوڑا سا مزید گہرائی میں جائیں تو درجہ حرارت اور دباؤ بڑھتا جاتا ہے، اور مینٹل اب مائع نہیں بلکہ جیلی کی طرح کی ساخت میں بدل جاتی ہے۔ اس میں سیال خصوصیات ہیں، لیکن یہ زیادہ تر سیالوں سے کہیں زیادہ گاڑھا ہے، اور یہ سخت اور ٹھوس نہیں ہے۔ اس میں کنویکشن بھی ہو سکتا ہے، اور اسے ہم اسٹینوسفیئر کہتے ہیں۔ اس کی موٹائی یا گہرائی تقریباً 660 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جائیں تو پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ زیادہ درجہ حرارت کے باوجود بھی اس مواد میں سیال کی حرکت نہیں ہو سکتی۔ مینٹل کی اس اگلی پرت کو میسوسفیئر کہا جاتا ہے۔ شدید دباؤ کی وجہ سے یہ پرت مزید سخت اور ٹھوس ہے۔ اس سے آگے گہرائی میں جائیں تو آپ بنیادی دھاتی کور تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ اس درجہ حرارت پر دھاتیں دراصل سیال ہو سکتی ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس یہ دراصل ایک
ایک مایا بیرونی کور ہے، ایک لکوڈ ایکسٹرنل کور جسے ہم کہیں گے، اور اس کے نیچے ٹھوس اندرونی کور ہے، سالڈ انٹرنل کور۔ ہمارا میسوسفیئر ختم ہوتا ہے 2900 کلومیٹر کی گہرائی پر، کیونکہ دراصل یہ مینٹل کا آخری کنارہ ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایکسٹرنل کور یا بیرونی کور شروع ہوتا ہے جو تقریباً 2900 کلومیٹر سے لے کر تقریباً 5100 کلومیٹر کی گہرائی تک جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس زمین کا مرکز ہے، اور زمین کا پورا ریڈیس یا نصف قطر ہم جانتے ہیں تقریباً 6400 کلومیٹر ہوتا ہے۔